کیا دماغ ہوگا ان کا، کیا حافظہ ہوگا ان کا. کوئی 1000-1500 کتابیں نہیں، لاکھوں کی تعداد میں کتابیں وہاں موجود ہیں. قاری طیب صاحب فرماتے ہیں کہ آگ لگ جائے تو مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، اس لیے کہ انور شاہ کشمیری کو ساری کتابیں یاد ہیں. تو حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ وہیں پر بیٹھے ہوئے وہ فرماتے ہیں ہاں اب میرا حافظہ کمزور ہو گیا ہے، بس 40 سال پہلے جو کتاب میری نظر سے گزری ہے وہ یاد ہے، اس سے پہلے والی نہیں یاد مجھے. یعنی یہ حافظہ کمزور ہے ان کا کہ 40 سال پہلے جو کتاب دیکھی ہے وہ انہیں یاد ہے. ہمیں تو 40 منٹ جمعے کا درس دینے کے لیے آتے ہیں تو مطالعہ کر کے آتے ہیں، اگر اس میں 40 منٹ کا فاصلہ آ جائے تو ہمیں بھول جاتا ہے کہ ہم نے مطالعہ کیا کیا تھا. لیکن ان کی اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مضبوط حافظہ یہ تقوی اور پرہیزگاری کی علامت ہے. جو نیک وکار ہوگا اس کا حافظہ اتنا ہی مضبوط ہوگا. اور اس کا تجربہ ہم نے کیا ہے. بہت سارے بزرگان دین، بڑے بڑے اللہ کے ولی، آپ نے ان سے ایک دفعہ ملاقات کر لی، سالوں بعد آپ جائیں وہ دیکھ کر آپ کو پہچان لیں گے کہ آپ کون ہیں. اور ہم جیسے ناہنجار لوگ 2 دن بعد بھی کوئی آئے تو ہم پوچھتے بھائی کون ہے. تو یہ تقوی اور پرہیزگاری کی علامت ہے. یہ بزرگ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جو علماء دیوبند کے روحانی باپ ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ ختم نبوت کے تحفظ کا کام کرنا. اب یہ ہم بیٹھے ہوئے نا، یہ ختم نبوت کی تحفظ کی فکر لے کر بیٹھے ہوئے، یہ ختم نبوت کے تحفظ کی فکر لے کر بیٹھے ہوئے ہم، اور یہ آپ بہت مبارک عمل میں بیٹھے ہوئے ہیں. فرماتے ہیں کہ ختم نبوت کے تحفظ کا کام کرنا اور دین کے دیگر شعبوں میں کام کرنا کیا فرق ہے. فرمایا دین کے تمام شعبوں میں کام کرنا، دین کے بہت سارے شعبے ہیں. مدرسہ دین کا ایک شعبہ ہے، مسجد دین کا ایک شعبہ ہے، دعوت و تبلیغ دین کا ایک شعبہ ہے، جہاد دین کا ایک شعبہ ہے، سیاست دین کا ایک شعبہ ہے، خانقاہی نظام دین کا ایک شعبہ ہے. یہ سارے دین کے شعبے ہیں. حضور علیہ السلام نے ذکر بھی کرایا، حضور علیہ السلام نے مدرسہ بھی بنایا، حضور علیہ السلام نے مسجد بھی بنائی، حضور علیہ السلام نے تبلیغ بھی کی، حضور علیہ السلام نے جہاد بھی کیا. یہ ساری چیزیں، جتنی چیزیں دین کی محنتیں چل رہی ہیں، یہ حضور علیہ السلام سے ثابت شدہ ہیں اور یہ دین کے شعبے ہیں. فرمایا کہ دین کے کسی بھی شعبے میں کام کرنے والا وہ نبی کے اعمال کی حفاظت کرنے والا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مدرسہ نبی کی ذات نہیں ہے، نبی کا عمل ہے. تبلیغ نبی کی ذات نہیں ہے، نبی کا عمل ہے. اللہ اللہ کرنا نبی کی ذات نہیں ہے، نبی کا عمل ہے. جہاد کرنا نبی کی ذات نہیں ہے، نبی کا عمل ہے. مسجد بنانا نبی کی ذات نہیں ہے، نبی کا عمل ہے. تو دین کی جتنی محنتیں ہیں وہ نبی کے اعمال کی حفاظت کی محنتیں ہیں. فرمایا کہ ختم نبوت کے تحفظ کی محنت، فرمایا نبی کی ذات کی حفاظت کی محنت ہے. اور ذات ہمیشہ پہلے ہوتی ہے، اس کا عمل بعد میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. راشد مدنی یہاں اس مسجد میں، مسجد بلال میں آئے گا تو راشد مدنی کا بیان ہوگا، لیکن راشد مدنی یہاں نہ آئے، مولانا سلمان شاہ صاحب بیان کر کے جائیں اور آپ بولیں گے جی راشد مدنی بیان کر کے گئے ہیں، تو باہر والا پوچھے گا راشد مدنی آئے؟ بولا نہیں آئے تو نہیں تھے. تو بولیں گے پاگل ہو، وہ آئے نہیں تھے تو بیان کیسے ہو گیا؟ مطلب یہ ہے کہ راشد مدنی کا بیان راشد مدنی کی ذات کا محتاج ہے، اس کی ذات کے بغیر بیان ممکن نہیں ہے. اسی طرح پورا دین نبی کی ذات کا محتاج ہے، نبی کی تاج ختم نبوت کا محتاج ہے. ختم نبوت ہے تو پورا دین ہے، ختم نبوت نہیں تو دین کی معنی باقی نہیں رہتا. ہمارے سندھ کی بہت بڑی خانقاہ ہے، حضرت سائیں عبد الکریم قریشی بیر شریف والے، وہ فرمایا کرتے تھے اسلام سے ختم نبوت کو نکال دو تو اسلام اور عیسائیت میں اور یہودیت میں کوئی فرق باقی نہیں رہتا. آج اگر 1400 سال سے ہمارے رمضان المبارک نے ہر گلی محلے گاؤں گوٹھ میں قرآن پاک کی تلاوت سورہ بقرہ الحمد سے شروع ہو کر والناس پر 28 29 دن میں 23 دن میں 24 دن میں قرآن پاک ختم ہو رہا ہے، اور آج 1450 سال گزرنے کے باوجود بھی نمازوں کے وہی اوقات چل رہے ہیں. آج 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی حج انہی تاریخوں میں ہو رہا ہے. آج 14 صدیاں گزرنے کے باوجود بھی عالم دین کے لیے داڑھی ضروری سمجھی جا رہی ہے. آج 14 صدیاں گزرنے کے باوجود بھی دین کے تمام چیزیں صحیح سلامت موجود ہیں. تو یہ ختم نبوت کا صدقہ ہے. اگر ختم نبوت نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ دین کی حفاظت ہی نہیں کرتے. اللہ نے دین کی حفاظت کا وعدہ ہی ختم نبوت کے صدقے میں کیا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اپنی زندگیوں کو ختم نبوت کے تحفظ کے لیے وقف کرنا ہوگا. ہم نے اپنے بزرگوں کی جماعت عالمی مجلس تحفظ
ختم نبوت جس کی بنیاد امیر شریعت سید عطاءاللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے رکھی، اور اس کے بعد اکابرین اس جماعت کی سرپرستی کرتے آئے، قیادت کرتے آئے، اور یہ جماعت چلتی آ رہی ہے اور اپنے مشن پر گامزن ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم چاہے ہم کسی بھی دین کے شعبے سے ہوں، کسی دین کے شعبے سے انکار نہیں، ہر ایک دین کی محنت اپنی جگہ بہت اہم اور ضروری ہے، لیکن ذات نبوت کے تحفظ میں اپنے آپ کو شامل کرنے کے لیے تحفظ ختم نبوت کے میدان میں کام کرنے والی جماعت کے ساتھ تھوڑا سا وقت گزاریں، اس کے ساتھ تھوڑا سا جڑیں، ان کی منعقدہ کانفرنسیں، تربیتی نشستیں، سیمینارز، ٹھیک ہے نا جی، جو کچھ بھی ان کی طرف سے آپ کو بلایا جائے، آپ اس حیثیت کے ساتھ کہ یار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ ہم کلمہ کو امتی ہیں، اگر حضور علیہ السلام کی محنت نہ ہوتی تو آج میں راشد مدنی نہیں ہوتا، شاید کسی ہندو عیسائی یہودی کے گھر میں پیدا ہوا ہوتا، آج آپ یہاں مسجد میں نہیں بیٹھے ہوتے، شاید کسی مندر، چرچ اور گرجے میں بیٹھے ہوئے ہوتے۔ ہم آج اگر مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، عصر کی نماز پڑھ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کے گھر میں بیٹھ کر دین کی بات سن رہے ہیں، تو یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کا نتیجہ ہے میرے بھائی، یہ ان کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ ایک ایک لمحے پر، ایک ایک قدم پر انہوں نے اپنی امت کو یاد کیا ہے، اپنی امت کی بھلا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ حضور علیہ السلام کے درد کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کر دیا کہ وہ تمہاری بھلائی پر حرص رکھتے ہیں۔ مجھے کیا حرص ہے؟ مولوی کو حرص یہ ہے کہ میرے مدرسے کا چندہ زیادہ ہو، پیر کو حرص یہ ہے کہ میرے مرید زیادہ ہو، دکاندار کو حرص یہ ہے کہ میرے گاہک بڑھے، سیاستدان کو حرص یہ ہے کہ میرے ووٹر بڑھے، میں اقتدار میں پہنچوں، زمیندار کو حرص ہے کہ میری فصل اچھی ہو۔ لیکن یہ حرص عام انسان کے لیے اچھی بات نہیں ہے، غلط ہے، یہ حرص تباہ کر دیتا ہے۔ لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک حرص ہے، وہ بھی ایک چیز پر حریص ہے، کس پر؟ ہماری بھلائی، ہماری کامیابی پر۔ یا اللہ یہ جنت بھی میری امت کو دے دے، یہ کامیابی میں میری امت کو دے دے۔ پڑھیں گے 5 یا اللہ ثواب 50 کا دے دینا، گناہ کا ارادہ کریں گے یا اللہ نہ لکھنا، نیکی کا ارادہ کریں تو لکھ لینا، گناہ کر لیں تو 1 لکھنا، نیکی کریں تو 10 لکھنا۔ یہ کیا ہے؟ یہ حریص علیکم تو ہے، یہ انہی کی حرص تو ہے کہ ہماری چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو اللہ کی دربار میں اتنا بڑا کر دیا گیا ہے اور اللہ اتنے اجر و ثواب سے نواز رہے۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، محبت کرنے والے، اور ہمارا دکھ، ہماری تکلیف انہیں گوارا نہیں، انہیں ہمیں دیکھا نہیں ہے۔ ماں بھی اپنی اولاد سے جب بچہ پیٹ سے باہر آتا ہے پھر پیار کرتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایک بچی کی شادی نہیں ہوئی ہے، وہ کیا اپنی اولاد سے پیار کرے گی؟ اس کی تو شادی نہیں ہوئی ہے تو اولاد ہی نہیں ہے، وہ چشمے تصور میں نہیں کرے گی کہ ہاں 5 سال کے بعد میری شادی ہوگی، میرا جو بیٹا ہوگا میں اس سے پیار کر رہی نہیں۔ 1400 سال پہلے صحابہ کے سامنے بیٹھے ہیں اور ہمیں یاد کر رہے ہیں، ہمارے تذکرے کر رہے ہیں، ہماری مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں، ہماری کامیابی رب سے مانگ رہے ہیں۔ ہماری فکر نے انہیں گھنٹوں سجدے میں پڑا رہنے دیا، ہماری فکر نے انہیں قیام میں اتنا مجبور کیا کہ آپ کے قدم مبارک ورم آلودہ ہو گئے، ہماری فکر نے انہیں اتنا رلایا کہ آپ کی داڑھی مبارک اشکوں سے تر ہو گئی، ہماری فکر نے انہیں کبھی بدر کے میدان میں کھڑا کر دیا، کبھی احد کے میدان میں کھڑا کر دیا، کبھی دندان مبارک شہید ہو رہے ہیں، کبھی زرہ کی کڑیاں پیوست ہو رہی ہیں، کبھی خندق کے میدان میں پیٹ پر 3 پتھر باندھ کر کھڑے ہیں۔ یہ ہماری ہی تو فکر تھی، ورنہ سرداران قریش نے تو آفر کر دی تھی کہ آپ آرام کر کے بیٹھ جائیں، آپ ہمارے بھی تو پوچھنے گئے سرداری بھی آپ کو دیں گے، دولت بھی آپ، وہ چاہتے آرام تو نہیں کر سکتے تھے۔ کون سی چیز نے انہیں مجبور کیا کہ مکے کے 13 سال کانٹوں کی سیج پر رہ کر گزارے؟ 3 سال شاب ابی طالب نے سوشل بائیکاٹ کا مقابلہ کیا، کھانے پینے تک کی چیزیں میسر نہیں ہیں، سیے کی حالت میں اونٹ کی اوجڑیاں ڈالی جا رہی ہیں، طائف کے میدان میں پتھر مار مار کر اتنا لہولہان کر دیا کہ دشمن کے باغ کے پاس گئے تو وہ بھی دیکھ کر نرم پڑ جاتا ہے۔
پھر ہجرت کرتے ہیں تو 10 سال مدینہ منورہ میں آرام سے نہیں بیٹھتے، ہر 5.5 سوا 5 مہینے کے بعد ایک جہاد کے لیے نکلتے۔ کیا مقصد تھا ان کا؟ اقتدار مقصد تھا؟ حکومت مقصد تھا؟ نہیں، ان کا مقصد تھا کہ آنے والے دور کے ہر ایک انسان تک میرا پیغام پہنچے اور وہ جنت میں جانے والا بن جائے۔ آج اس درد رکھنے والے نبی کی تاج ختم نبوت پر قادیانی حملہ آور ہے، اس درد رکھنے والے پیغمبر آج ان کے آنسو ہم سے اپنا حق مانگ رہے ہیں، آج ان کے سوجے ہوئے قدم ہم سے سوال کنا ہیں، آج ان کے لمبے لمبے سجدے ہم سے کچھ پوچھ رہے ہیں کہ اگر میں سجدے نہ کرتا تو تم جہنم میں جاتے، اگر میں کھڑا نہ ہوتا تو تم جہنم میں جاتے، اگر میں قیام نہ کرتا تو تم جہنم میں جاتے، میں نے تمہیں جہنم سے بچایا، میری محنتوں سے تم ایمان لائے۔ آج جب میرے دشمنوں نے میری ردائے ختم نبوت پر حملہ کیا، میرے تاج ختم نبوت پر حملہ کیا، میرے ختم نبوت کی دستار پر حملہ کیا، تو تم نے کیا کردار ادا کیا؟ تمہیں اپنی دکانوں سے فرصت نہ ملی؟ تمہیں اپنے کارخانوں سے فرصت نہیں ملی؟ تمہیں اپنے مدرسوں سے فرصت نہیں ملی؟ تمہیں اپنی مسجدوں سے فرصت نہیں ملی؟ کیا جواب دیں گے؟ اگر ایک آنسو نکال کر سامنے رکھ دیا کہ مجھے اس آنسو کی قیمت تو دو، ایک آنسو نہیں، ایک آنسو میں اگر سوئی کا ناکہ لگاؤ تو سوئی کے ناکے پر جو آنسو کا قطرہ آئے گا نا، رب محمد کی قسم ہے پوری امت ایک کے بعد ایک ذبح ہو کر اپنے خون کے دریا بہا دے، محمد عربی کی آنکھوں کے قطرے کے سوئی کے ناکے کی قیمت بھی نہیں ہے۔ اتنے مقدس آنسو بہے ہیں، اور آج ہمارے ملک میں، ہماری آبادیوں میں، ہمارے شہروں میں ایک ایسا ٹولہ رہتا ہے، ایک ایسا گروہ رہتا ہے جن کے عقائد و نظریات سننے کے بعد رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ماتم کرنے کو دل کرتا ہے اپنی غیرت و حمیت پر۔ آپ کا اور ہمارا ایمان ہے، میں تفصیل میں نہیں جاتا، اثر کا وقت ویسے ہی مختصر ہوتا ہے، لیکن میں مختصر بات کر کے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم سر 1.25 لاکھ نبی بھی نہیں ہیں، بے شک ہیں برابر نبی پاک کے، نہیں، آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب اکیلے یا مل کر حسن یوسف دمے عیسیٰ ید بیضہ داری آج خوبہ ہما دارن تو تنہا داری، یہ انہی کے لیے تو فرمایا گیا آفاق ہائے گردیدہ ہوں مہرے بتا ورزیدہ ہوں بس یار خوبہ دیدہ ہوں لیکن تو چیزیں دی گری وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یہ انہی کے لیے تو کہا گیا لا اقسم بهذا البلد میں انہی کے شہر کی تو قسمیں کھائی گئی، الم نشرح لك صدرك میں انہی کے سینے کا تو بیان کیا گیا، والضحیٰ میں انہی کے چہرے کا تو ذکر ہے، واللیل میں انہی کی زلفوں کا تو ذکر ہے، رضی اللہ عنہم میں انہی کے صحابہ کا ذکر ہے، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُم میں انہی کی بیویوں کا ذکر ہے۔ وہ اولو العزم، وہ سید الانبیاء، وہ وجہ تخلیق کائنات، وہ سید البشر، راحت للعاشقین، رحمت للعالمین، جن کے لیے اللہ نے یہ ساری کائنات بنائی۔ فرمایا کہ اگر ارض و سما کی محفل میں لولاک لما کا شور نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ نور نہ ہو سیاروں میں۔ فرمایا کہ لولاک لما خلقت الافلاک، میرے محبوب اگر تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں زمین و آسمان کو پیدا ہی نہیں کرتا۔ یہ تو ہمارے جسم کا بال بال ان کے احسانوں کے نیچے دبا ہوا ہے، اور ہم زمین پر اکڑ کر چل رہے ہیں، اور انہیں گالیاں مل رہی ہیں، اور ان کی ہمسری کے دعوے کیے جا رہے ہیں، اور ان کے مذہب کی تبلیغ کی جا رہی ہے۔ ہم تو آدم سے عیسیٰ تک 1.25 لاکھ نبیوں کو بھی ان کا ہمسر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 1.25 لاکھ نبی آدم سے لے کر عیسیٰ تک وہ اپنی امتوں کے نبی ہیں، لیکن ہمارے سائیں کے وہ بھی امتی ہیں، ہمارے سردار کے وہ بھی امتی ہیں، ہمارے آقا کے وہ بھی امتی ہیں، ہماری دل و جان کے وہ بھی امتی ہیں۔ تو ہمیشہ نبی امتی سے
درجے میں بڑا ہوتا ہے. اور اللہ نے معراج کے سفر میں تمام انبیاء کو مصلی کے پیچھے کھڑا کر کے, مصلی پر امام الانبیاء کو کھڑا کر کے دنیا والوں کو بتا دیا, نبیوں پر ظاہر کر دیا کہ تم نبی اپنی جگہ سے ہو, لیکن سردار تمہارا یہ ہے, امام تمہارا یہ ہے, نبی تمہارا یہ. آج ہمارے ملک پاکستان میں وہ نظریہ رکھنے والا, ہمارا نظریہ کیا ہے کہ پوری دنیا میں محمد رسول اللہ ایک ہے. ایک ہے یا دو ہے؟ ایک. پکی بات ہے. اللہ کتنے؟ ایک. اللہ بھی ایک, محمد بھی ایک. ایک ہے. اللہ اپنی الوہیت میں کسی کو شرک برداشت نہیں کر سکتے. محمد عربی اپنی مصطفائی میں, اپنی ختم نبوت میں کسی کو برداشت نہیں کر سکتے. وہ اپنی وحدانیت میں یکتا, یہ اپنی ختم نبوت میں یکتا. ٹھیک ہے جی, ایک ہے. لیکن اچھا ہندوؤں سے بھی پوچھو گے نا محمد رسول اللہ کتنے, حالانکہ وہ مانتے نہیں ہیں, لیکن ان سے پوچھو گے نا محمد رسول اللہ کتنے, بولے گا بھائی وہ ایک ہی ہے جس کو مسلمان مانتے ہیں. یہودیوں سے پوچھو گے نا, وہ مانتے نہیں ہیں, لیکن وہ بھی یہ کہیں گے کہ محمد رسول اللہ وہی ہے جس کو مسلمان مانتے ہیں. عیسائیوں سے پوچھو گے, سکھوں سے پوچھو گے, کمیونسٹوں سے پوچھو گے, سب کہیں گے محمد رسول اللہ وہی ہے جس کو مسلمان مانتے ہیں. لیکن قادیانیوں نے ایک نیا نظریہ متعارف کرا دیا, ایک نیا نظریہ متعارف کرا دیا کہ محمد رسول اللہ ایک نہیں, دو محمد رسول اللہ ہیں. دو محمد رسول اللہ ہیں. کون ہے بھائی دو محمد رسول؟ کہا ایک محمد رسول اللہ تو وہ ہے جسے تم مانتے ہو, وہ شان میں کم ہے, وہ شان میں کم ہے. جو دوسرا محمد رسول اللہ ہے وہ پہلے والے محمد رسول اللہ سے شان میں بڑا ہے. ہے کون؟ کہا محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور پہلے سے بڑھ کر ہیں اپنی شان میں. محمد دیکھنا ہو جس نے غلام احمد کو دیکھے قادیانی, لعنت. یعنی قادیانیوں کی نظر میں غلام احمد قادیانی محمد رسول اللہ سے افضل محمد رسول اللہ ہے. اب یہ جو قادیانی کلمہ پڑھتے ہیں نا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, بھائی ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, جب لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو تصور میں اللہ آتے, جب محمد رسول اللہ کہتے ہیں تو تصور میں مدینہ والا آتا ہے, مکے والا آتا ہے, حجاز والا آتا ہے, تہامی آتا ہے, ہاں قریشی آتا ہے, اس کے علاوہ نہیں آتا. لیکن قادیانی جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں تو قادیانیوں کا نظریہ یہ ہے کہ غلام احمد قادیانی محمد رسول اللہ ہے. اس لیے سپریم کورٹ میں, ابھی تو سپریم کورٹ نے بے شرمی کا مظاہرہ کیا ہے, 1993 میں 5 ججوں نے سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ جب قادیانی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے در حقیقت وہ حضور علیہ السلام کی توہین کرتا ہے. تو ظاہر ہے جب غلام احمد قادیانی کو محمد رسول اللہ کہہ کر وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے گا تو میرے آقا کی تو توہین ہے نا. ایسا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کروڑ دفعہ بھی پڑھو تو جہنم میں جائے گا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر مکی, مدنی, حجازی, تہامی, ہاشمی اس کو محمد رسول اللہ مانیں گے تو جنت میں جائیں گے, ورنہ نہیں. یہ انہوں نے نیا نظریہ پیش کر دیا اور پھر اور کہتے کیا ہے, ہمیں پاکستان میں اپنے مذہب کی تبلیغ کی. بھائی تمہارا مذہب ہے ہی کہاں؟ مذہب تو عیسائی ہے جس کی کچھ بنیاد ہے, مذہب تو یہودی ہے جس کی کچھ بنیاد ہے, مذہب تو ہندو ہے جس کی کچھ بنیاد ہے, مذہب تو سکھ ہے جس کی کچھ بنیاد ہے, مذہب تو بدھ مت ہے جس کی کوئی بنیاد ہے. تمہارے مذہب کی بنیاد کیا ہے؟ صرف انگریز کی غلامی. تمہارا گرو گھنٹا انگریزوں کا خود کاشتہ پودا جو خود کہہ کر گیا کہ میں انگریزوں کا خود کاشتہ پودا ہوں, شکل میں نہ عقل میں نہ شکل میں نہ کردار میں. ایک آدمی کی شکل اچھی نہیں ہوتی ہے لیکن عقل اچھی ہے تو لوگ اس کی عقل کی وجہ سے, چلو ایک آدمی کی شکل بھی اچھی نہیں, عقل میں بھی کمزور ہے لیکن با کردار ہے تو لوگ اس کی وجہ سے اس کا احترام کرتے ہیں. لیکن یہاں تو مرزا غلام احمد قادیانی نہ شکل میں نہ عقل میں نہ کردار میں, اور دعویٰ ہے کہ یہ دوسرا محمد رسول اللہ ہے جو پہلے محمد رسول اللہ سے افضل ہے. یہ ہمارے منہ پہ تماچا نہیں ہے, ہمارے منہ پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعوے پر تھپڑ نہیں ہے. یہ ہمارے کیا جواب دیں گے ہم مرنے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ یا رسول اللہ مجھے تو یونیورسٹی سے ٹیم ہی نہیں ملا. میں کہوں گا یا رسول اللہ مجھے تو جلسوں سے تقریروں سے فرصت ہی نہیں ملی. یا رسول اللہ میرا ایک مدرسہ تھا, میں تو وہاں قرآن اور حدیث کا درس دے رہا تھا. یا رسول اللہ میری مسجد تھی, میں تو وہاں امامت کرا رہا تھا. یا رسول اللہ میں تو یونیورسٹی کالج میں لیکچرر تھا, وہاں لیکچر دیتا تھا, تھکا ہوا گھر آ جاتا تھا. اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان حشر میں حوض کوثر پر ہم سے رخ پھیر لیا تو بتاؤ کون سا دروازہ ہے جہاں پر جا کر اپنی بخشش کرواؤ گے؟ ہے کوئی دروازہ؟ ملے گی مغفرت؟ رسول پاک اللہ کے جلال کو بھی ٹھنڈا محمد عربی کی درخواست نہیں کرے گی.
محمد ربی کی درخواست ہے، حدیث شفاعت کا آخری حصہ بتاتا ہوں۔ تمام نبی نفسی نفسی کر رہے ہوں گے، انسان 50,000 سال کا دن اور سورج نیچے نیچے ہوگا، تب انسان کہیں گے کہ یار یہ گرمی ختم ہونی چاہیے، اللہ سے کہیں کہ عدالت سے لگائیں اور شروع کریں حساب کتاب۔ یہ 50,000 سال کا دن حساب ہوگا نہیں، لوگ پریشان ہوں گے، تو سارے لوگ کہیں گے کہ یار یہ مولوی لوگ ہمارے بڑی تقریریں کرتے تھے، ان کے پاس چلتے ہیں۔ مولویوں کو جمع کریں گے، بھائی مولوی صاحب اس کا کوئی حل نکالو، تو علماء اکرام آپس میں مشورہ کریں گے، مشورہ کر کے سارے کے سارے علماء جائیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس۔ کس کے پاس جائیں گے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، کہیں گے کہ آپ ابو الانسان ہیں، آپ انسانوں کے ابا ہیں، آپ کی اولاد گرمی میں مر رہی ہے، آپ اللہ سے درخواست کریں۔ حضرت آدم کہیں گے نہ بابا نہ، میں تو ابھی تک اس پر شرمندہ ہوں، اللہ نے درخت کھانے سے منع کیا تھا، میں نے کھا لیا تھا، یا رب نفسی یا رب نفسی، نہ یا اللہ بس مجھے بچا لے، یہ میری اولاد جان تو جان، مجھے بچا لے۔ نوح کے پاس جائیں گے، وہ بھی یا رب نفسی۔ ابراہیم، اسماعیل، یعقوب، یونس، داؤد، سلیمان، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کے جب جائیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں بھائی کام تو میرے سے بھی زور ہے، لیکن ایک راستہ تمہیں بتاتا ہوں، وہاں سے یہ جو یہ حدیث شفاعت میں تفصیلی حدیث موجود ہے، وہ راستہ میں تمہیں بتاتا ہوں، وہاں سے تمہارا کام بن سکتا ہے۔ کیا فرمایا؟ اللہ کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جاؤ وہاں جاؤ، وہاں سے تمہارا کام ہو سکتا ہے۔ اب سارے علماء مشورہ کریں گے کہ یار اگر حضور علیہ السلام نے بھی انکار کر دیا تو پھر حضور علیہ السلام کی کوئی ایسی تعریف کرے، ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کام کرنے کے لیے یا تو کسی کو سفارشی لایا جاتا ہے، جب نہ ہو تو پھر تعریف کرنے کے بابا مجھے رہی جو خیر، بہت آرہ جو خیر، بادشاہی سلامت، ایسے تعریف کرتے ہیں اگلے کی تاکہ اگلا تعریف میں خوش ہو جائے اور ہمارا کام۔ یہ تو جھوٹی تعریف ہوتی ہے نا، لیکن علماء کہہ رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی سچی تعریف ہو اور ایسی ہو کہ حضور اس تعریف کو سن کر خوش ہو جائیں اور ہماری بات کو مان لیں، تو کیا کہیں؟ رحمت للعالمین نہیں، یہ بھی نہیں، شفیع المذنبین نہیں، یہ بھی نہیں، کیا کریں؟ آخر مشورہ ہوگا کہ حضور علیہ السلام کو کہیں گے یا رسول اللہ آپ کو اللہ نے ختم نبوت عطا کی، آپ کو آپ کی ختم نبوت کا واسطہ ہے، اللہ سے درخواست کریں کہ یہ گرمی ختم کرے اور حساب شروع ہو جائے۔ کس کا واسطہ؟ ختم نبوت۔ بولیے، ختم سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ کس کا واسطہ دیا؟ ختم نبوت، نماز کا نہیں، روزے کا نہیں، نبوت کا نہیں، رسالت کا نہیں، رحمت للعالمین کا نہیں، ختم نبوت کا واسطہ۔ اور یہ ایسا واسطہ تھا کہ یہ اعزاز صرف آقا کے پاس تھا۔ تو حضور علیہ السلام کیا کریں گے؟ بس اسی وقت کھڑے نہیں، روایات میں آتا ہے کہ میں سجدے میں چلا جاؤں گا، وہ بھی سجدہ کتنا قیمتی ہوگا جو اللہ کے غیظ و غضب کو ٹھنڈا کرنے والا ہوگا۔ فرماتے ہیں میں اللہ کی اتنی تعریف کروں گا، کہا کہ مجھے پتہ نہیں ہے اللہ اس وقت میرے دل میں ڈالیں گے اور میں اللہ کی تعریف کروں گا، اتنی تعریف کروں گا کہ اللہ خوش ہو جائیں گے، فرمائیں گے کہ ارفع راسک سل توطا، اے میرے محبوب سر اٹھائیے، مانگیے، میں دینے کو تیار ہوں۔ تو اللہ کے رسول فرمائیں گے یا اللہ یہ گرمی ہٹا دیجیے اور حساب شروع کر دیجیے، جنہوں نے جنت میں جانا ہے جنت میں جائیں، جہنم میں جانا ہے جہنم میں جائیں، یہ ختم کر دیجیے۔ چنانچہ یہ جو شفاعت ہوگی اللہ گرمی ہٹا دیں گے، یہ ہے شفاعت کبریٰ، اور یہ شفاعت ایسی ہوگی کہ تمام مسلم اور کافر کو فائدہ دے گی۔ جب گرمی ہٹے گی نا تو کافروں کے لیے بھی ہٹ جائے گی، مسلمانوں کے لیے بھی ہٹ جائے گی۔ اس وقت سب کو ایک جو ہے امید پیدا ہو جائے گی کہ حساب کتاب شروع ہو رہا ہے۔ تو یہ رحمت للعالمین شفیع المذنبین، باپ ہے نا، باپ مرتا ہے نا تو اسے سکرات میں کوئی اولاد یاد نہیں ہوتی ہے، ماں کو سکرات میں اولاد یاد نہیں ہوتی، آنکھیں پھٹی ہوتی ہیں، منہ پھٹا ہوا ہوتا ہے، سینہ دھک دھک کر رہا ہوتا ہے۔ قربان جائیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ کا آخری وقت ہے، حضرت جبرائیل اور حضرت اسرائیل دروازے پر کھڑے ہیں، کیا رسول اللہ آنے کی اجازت ہے؟ آنے کی اجازت ہے؟ ہم تو واش روم میں ہو تو اسرائیل باہر نکلنے کا بھی ٹائم نہیں دے گا، ہم چیک سائن کر رہے ہو تو قلم رکھنے کا بھی وقت نہیں دے گا، ہم گاڑی ڈرائیو کر رہے ہو تو گاڑی ایک طرف کھڑی کرنے کا بھی وقت نہیں دے گا۔ لیکن میرے آقا کی شان دیکھیے، جبرائیل صاحب ہیں، اسرائیل آئے ہیں، روح قبض کرنی ہے، اجازت لے رہے ہیں، آقا اجازت ہو، اسرائیل کھڑے ہیں باہر، بلا لیں، آ گئے۔ کیسے آنا ہوا؟ یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا ہے، یہاں رہنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، آپ رہیں، اگر اللہ کے ساتھ ملاقات تو پھر آئیے میں آپ کو لے چلوں۔ اللہ اکبر۔
ان لمحات میں زندگی کے آخری لمحات ہیں، اپنی فاطمہ کو یاد نہیں کر رہے تھے کہ فاطمہ کو میں نے کان میں اپنی وفات کا بتایا تھا، رو رہی تھی، میرے جانے کے بعد فاطمہ اکیلی ہو جائے گی، جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میری فاطمہ کی سنبھال کرو گے، میرے داماد علی کی سنبھال کرو گے، میرے عثمان کی سنبھال کرو گے، میرے عمر اور ابو بکر کی سنبھال کرو گے، میرا نواسہ کربلا میں شہید ہوگا، جاؤ پہلے اللہ سے ضمانت لے کے آؤ، میرے نواسے کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ نہیں، بیویوں کو نہیں یاد کیا، نواسوں کو نہیں یاد کیا، دامادوں کو نہیں یاد کیا، بیٹیوں کو نہیں یاد کیا، یاروں کو نہیں یاد کیا، یاد کس کو کیا؟ ہم گناہ گاروں کو۔ کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اللہ سے جا کر پوچھ کے آؤ کہ میرے بعد میری امت کی نگہبانی کون کرے گا، میری امت کی سنبھال کون کرے گا؟ جبرائیل گئے، جواب لے کر آئے، عرض کی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ کی امت کی نگہبانی نہیں کروں گا۔ جب یہ تسلی مل گئی، اپنی امت کی تسلی مل گئی، تو پھر بھی جاتے جاتے روح کمزور رہی ہے، جاتے جاتے آپ کی زبان کے آخری الفاظ کیا تھے؟ الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ۔ جا رہے ہیں، ضمانتیں لے لی ہیں، سب کچھ کر لیا ہے، پھر بھی دل مطمئن نہیں ہو رہا۔ ارے ایسا محبت کرنے والا تو باپ بھی نہیں ملے گا، ایسی محبت کرنے والی تو ماں بھی نہیں ملے گی۔ جا رہے ہیں، پھر بھی کہہ رہے میری امت نماز کا خیال کرنا، نماز کا خیال کرنا، نماز کا خیال کرنا۔ جاتے جاتے نصیحت کر رہے ہیں۔ اللہ نے عرشوں پر بلایا۔ کہاں بلایا؟ عرشوں پر۔ موسیٰ کو بلایا تھا نا کوہ طور پر، فرمایا فخلع علیک، موسیٰ جوتے اتار دو، انک بالوادی المقدس طویٰ، آپ مقدس وادی میں ہو، یہاں مجھ سے ہم کلام ہوگے۔ رب سے ہم کلام ہونے کے آداب یہ ہیں کہ جوتے اتارو۔ موسیٰ نے کہا رب ارنی، یا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، دکھا دے۔ فرمایا لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا، یا اللہ دکھا دے۔ فرمایا اچھا ٹھیک ہے، مجھے دیکھنے کی خواہش ہے، یہ پہاڑ ہے، اس پر نظر کرو، میں اس پر اپنے نور کی تجلی ڈالتا ہوں، اگر پہاڑ بچ گیا اور تم صحیح رہے تو مجھے بھی دیکھ لو گے۔ فلما تجلی، جب اللہ نے اپنے نور کی تجلی ڈالی، پہاڑ ریزہ ریزہ، موسیٰ بے ہوش۔ وہ پٹھان ترجمہ کرتا ہے کہ موسیٰ کٹھی، ٹھیک ہے نا جی؟ تو موسیٰ بے ہوش، پہاڑ ریزہ ریزہ۔ اٹھ کر کہنے لگے اللہ میری توبہ، آئندہ میں یہ بولوں گا کہ آپ کو دیکھنا ہے، آپ بشری نظروں سے دیکھنے کے پاک ہیں، لیکن ایک بشر نہیں، سید البشر ہے۔ فرمایا جبرائیل جاؤ میرے محبوب کو لاؤ۔ جبرائیل آئے، دیکھا محبوب سوئے ہوئے، پریشان ہو گئے۔ آپ طلبہ، حضرت کے مریدین، حضرت سوئے ہوئے ہوں اور آپ کو ایمرجنسی کام ہو، اب پریشان ہو جائیں گے نا یار، آواز دوں، سلام کروں، یوں سر پہ ہاتھ رکھوں، یوں پیر کو پکڑوں، کیا کروں، کیسے جگاؤں، بے ادبی نہ ہو جائے۔ جبرائیل بھی پریشان، ٹینشن میں آ گئے۔ یا اللہ، آپ نے جس کو بلانے کے لیے بھیجا ہے وہ تو سوئے ہوئے، جگاؤں، آواز دوں نہیں، پیر دباؤں نہیں، سر پہ ہاتھ رکھوں نہیں، یا اللہ پھر کیسے جگاؤں؟ فرمایا میرے محبوب کے پیروں کی تلیوں پر اپنے ہونٹ رکھ کر بوسا دو۔ کس کے ہونٹ؟ بولتے نہیں ہے؟ جبرائیل کے ہونٹ تلوے کس کے؟ محمد عربی کے، محبوب کائنات کے، وجہ تخلیق کائنات کے۔ فرمایا کہ جبرائیل نے بوسا دیا تو نورانی بوسا تھا نا، ٹھیک ہے نا، نورانی بوسا دیا، آنکھ کھلی، حضور اٹھ کر بیٹھ گئے، جبرائیل ابھی وہیں۔ جبرائیل تم نہیں اٹھتے، اٹھو نا تم بھی، تم نے بوسا دیا، بس دے دیا، اٹھو، اٹھنے والا اٹھ گیا۔ اس نے کہا مت پوچھو میاں، اس پیروں کی تلیوں میں اتنا مزہ ہے، اتنا مزہ ہے، جبرائیل کتنا مزہ ہے۔ جبرائیل کے جواب کو ایک نے ایک جملے کے اندر سمو دیا، کہا کہ نہ جنت، توجہ ہے، سو تو نہیں رہے، ویسے سونے کا ٹائم بھی نہیں ہے، نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، مزاجو محمد کی تلیوں میں دیکھا۔ ہاں، یہ شان والا۔ عرش پہ گئے، سامنے روبرو، اللہ سے ہم کلام، اب اللہ سے ملاقات ہو رہی ہے، وہ باتیں کرے، وہ گفتگو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے جا کر کہا تحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ حضور نے جا کر سلام کیا۔ بدنی عبادتیں، مالی عبادتیں، جانی عبادتیں سب تیرے لیے۔ آگے اللہ نے جواب دیا السلام علیک ایھا النبی، السلام علیک
تھوڑا سا بول لیں گے نا آپ تو مجھے تسلی ہو جائے گی. السلام علیکم ایھا النبی، سلام ہو تجھ پر اے میرے نبی، اے خاص نبی، ورحمت اللہ، اور اللہ کی رحمت بھی تجھ پر ہو، وبرکاتہ، اور اس کی برکتیں بھی تجھ پر ہو. اللہ نے کیا کہا؟ اے میرے نبی تجھ پر ہو. ٹھیک ہے نا جی. مولانا زبیر صاحب نے دعوت کی، مجھے کہنے لگے مولوی صاحب آ رہے ہیں؟ میں کہا جی میں آ رہا ہوں. تو مولانا تسلی کر لیں گے کہ ایک جنا ہے 4 روٹی کھا لے گا. لیکن اگر میں کہوں جی ہم آ رہے ہیں، مطلب پورا ایک قافلہ آ رہا ہے، 4 روٹیوں سے کام نہیں بنے گا، یہاں تو پورا دیگڑا پکانا پڑے گا. یہ میں سمجھا رہا ہوں میں اور ہم میں فرق. ٹھیک ہے نا، میں اور ہم. میں کسی دوست کے پاس جاؤں کراچی، سلام علیکم یار میں آ رہا ہوں، ٹھیک ہے جی آ جاؤ. میں کہوں گا نا یار ہم آ رہے ہیں، تو وہ کیا سوال کرے گا؟ ساتھ کون کون ہے؟ بھابھی ساتھ ہے کیا؟ بھائی ساتھ ہے کیا؟ بیٹا ساتھ ہے کیا؟ ہم اور میں فرق ہے نا. اللہ نے کہا میرے محبوب تجھ پر سلام، تجھ پر رحمت، تجھ پر برکت. اللہ نے کیا جواب دیا؟ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ السلام علینا. السلام بولیے، یہ تو روز پڑھتے ہیں ہم، یاد ہے آپ کو؟ السلام علینا. یہ بات سننے کے بعد پڑھو گے مزہ آئے گا. السلام، اللہ نے کہا السلام علیکا ایھا النبی، تجھ پر اے نبی رحمت ہو، برکت ہو، سلام ہو. حضور فرمایا آقا میں اکیلا نہیں، میں اکیلا نہیں آیا، میں اکیلا ہوں، لیکن میرے دل و دماغ میں میری پوری امت ہے، اور امت کا بھی گناہ گار طبقہ. السلام علینا. اللہ جو تو نے مجھ ایک کو سلام دیا ہے وہ ہم سب کو، جو ایک کو رحمتیں دی ہے وہ ہم سب کو، جو ایک کو برکتیں دی ہے وہ ہم سب کو. میں نے کہا، پوچھنے والے نے کہا کہ اس ہم میں ہو سکتا ہے ابو بکر ہو سکتا ہے عمر ہو سکتا ہے عثمان ہو. میں نے کہا نہیں، مجھ جیسے کالے کالے کرتوتوں والے اس نے علینا میں مجھ جیسے گناہ گار ہیں. کہا کیا دلیل ہے؟ میں نے کہا نیک ابو بکر کا، عمر کا، عثمان کا، علی کا ذکر تو آگے آ رہا ہے. وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ. ہاں اپنے ساتھ رکھا گناہ گاروں کو. یا اللہ میرے گناہ گاروں کو، راشد مدنی منہ کالا، میرے جتنے گناہ گار ہیں، میرے کمینے ہیں، یا اللہ ان کو میرے ساتھ رکھ کر سلام دے دے، ان کو میرے ساتھ رکھ لے، ان کو میرے ساتھ برکتیں دے دے، ان کو میرے ساتھ رحمتیں دے دے. پھر میرے نیک بندوں کو بھی، اپنے نیک بندوں کو بھی دے دے. پھر میرا ابو بکر، پھر میرا عمر، پھر میرا عثمان، پھر ولی، غوث، کتب و ابدال، پھر سب کو دے دے. لیکن میرے ساتھ کس کو؟ گناہ گاروں کو. اتنے اونچے مقام پر جا کر بھی مجھ جیسے روح سے آپ کو جس نے نہیں بھولا، میں اگر بھول جاؤں تو مجھ سے بڑا بد نصیب اور کمینہ تو کوئی نہیں ہوگا. اپنی زندگیوں